السلام علیکم ایوری ون، میرا نام دین محمد ہے اور آج میں نے ایک ٹیڈ ٹاک دیکھا جو کہ عدیل ہاشمی صاحب کا تھا، اور اس ٹیڈ ٹاک کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ دا پاور آف ڈریمز اینڈ کیوریوسٹی۔ بہت اچھا ٹاک تھا اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو مینشن کی گئی ہیں وہ ہماری اس ریئلٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، جو کہ میری جو لرننگ ہوئی ہے اس ویڈیو سے وہ میں آپ سب سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی کچھ سیکھ سکیں، اور مزید آپ جو ہے عدیل صاحب کی جو بھی ٹاکس ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں۔ ان کا جو پیج ہے، ان کی آئی ڈی ہے، وہ بھی میں نے مینشن کر دی ہے۔ وہ بتاتے ہیں، ایک ٹیڈ ٹاک ہے جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، اور نوجوان جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ ایج سے ہے، بلکہ وہ مائنڈ سے ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اپنے آپ کو ینگ سمجھتا ہے تو ایسا سمجھ لیں کہ وہ ینگ ہے جب تک وہ خود کو بوڑھا کنسیڈر نہ کر لے۔ اسی طرح سے انسان کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ ینگ ہی رہتا ہے ہمیشہ، اور وہ مزید بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، اور اس کے اندر بتاتے ہیں کہ خواب جو ہوتا ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور خواب دیکھنا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو خواب ہیں وہ سب دیکھتے ہیں، لیکن جو خواب دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھ رہے۔ وہ اس طرح سے کہ ہم لوگ نیند میں تو خواب دیکھ لیتے ہیں، لیکن جس طرح سے ہمیں خواب دیکھنا چاہیے، جس طرح سے ہمیں نیند میں نہیں بلکہ جب ہم جاگ رہے ہیں، جاگتے ہوئے جو خواب دیکھنے چاہیے وہ ہمیں سے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اور ہمارے ایجوکیشن کے اندر، ہمارے یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، اسکول کے اندر، وہاں پر بھی ہمیں خواب دیکھنا یا خواب پڑھایا نہیں جاتا، سکھایا نہیں جاتا۔ اسی وجہ سے انہوں نے بتایا کہ میں آج میرے اس ٹیڈ ٹاک کے اندر یہ ساری باتیں بتاؤں گا جو کہ موسٹلی میجارٹی اسکولز کے اندر، اکیڈمیز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر کہیں پر بھی پڑھائی نہیں جاتی۔ اور اس میں سے فرسٹ جو بتایا انہوں نے خواب کا، کہ ہمارے پاس جو ہے خواب دیکھا نہیں جاتا، یا پھر اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ نیند میں سوتے ہوئے ہی دیکھتے ہیں، اور کس طرح کے خواب ہوتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے بتایا میں اس خواب کے بارے میں نہیں بات کر رہا، بلکہ میں کسی اور خواب کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور وہ خواب ہم نے بکس میں بھی پڑھا ہوگا، علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال کا خواب، اور باقی مزید کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ مجھے دنیا کی جو فلم کے لیے جو ٹاپ انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں سے کسی ٹاپ انسٹیٹیوٹ کے اندر مجھے ایڈمیشن لینا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ 2001 کی بات ہے، تب میرا جو ایڈمیشن ہے وہ دنیا کی کسی بہترین یونیورسٹی کے اندر ہوا جس کے اندر فلم میکنگ سکھائی جاتی تھی، اور اس وقت پاکستان کے اندر ایسا میڈیا کا، ماس کمیونیکیشن کا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا، اور اس وقت بہت کم ہوا کرتے تھے۔ اس وقت میری دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی میں سے ایک یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن ہوا، اور وہاں پر وہ ماسٹر کے لیے گئے۔ اسی طرح سے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارے انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پر صرف جو ایجوکیشن پڑھائی جاتی ہے وہ بکش نالج ہے جو کہ ہم لوگ دوسرے اسٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کریٹیوٹی اور ان چیزوں کے لیے ہم کوئی کام نہیں کر رہے۔ لائک وائز انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو شاہکار آپ سمجھ لیں رچ ہونے کا یا غریب ہونے کا جو تعلق ہے وہ ہمارے ریسورسز سے نہیں ہے، وہ ہمارے خواب سے ہے۔ وہ ہمارے نوجوان ہوں، وہ ہمارے بوڑھے ہوں، وہ ہمارے کوئی بھی کسی بھی ایج کے لوگ ہوں، اگر وہ خواب دیکھتے ہیں تو وہ ایسا سمجھ لیں کہ وہ رچ ہیں۔ وہ رچ اس لیے ہیں تاکہ ان کے پاس خواب ہے، اور جب انسان کے پاس کوئی خواب ہوتا ہے تو وہ ضرور پورا کرتے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایگزامپل دی تھی، وہ ایگزامپل یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ 1900 کی دہائی میں
دو برادرز تھے، 1903 کی بات ہے، جن کے پاس ان کا سائیکل کا شاپ تھا جس میں وہ سائیکل بناتے تھے، اور ان کے پاس جو بھی انسٹرومنٹس تھے وہ سارے سائیکل بنانے والے تھے، اور ان سائیکل بنانے والے انسٹرومنٹس سے انہوں نے جہاز بنایا، انہوں نے ایروپلان بنایا، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ دونوں رائٹ برادرز تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کے پاس ایک ویژن تھا، ان کے پاس ایک گول تھا، ان کے پاس ایک خواب تھا، اور جب انسان کے پاس کوئی خواب ہوتا ہے اور ریسورسز نہیں ہوتے پھر بھی انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ بتاتے ہیں کہ اشفاق صاحب جو ہیں ان کے زمانے میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے زمانے میں ہم لوگ 10 گاہ جو ہے اس میں سین جو ہے وہ مسنگ ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں درگاہ ہوتا تھا، تاکہ ہمارے پاس جو ایجوکیشن سسٹم تھا، جو چیزیں تھیں، جس طرح سے ہمیں علم کو ترجیح دی جاتی تھی، جس طرح سے سکھایا جاتا تھا، اور اس وقت وہ 10 گاہ ہے لیکن وہاں پر جو علم مل رہا ہے، جس طرح کا علم مل رہا ہے اس علم کے اور جو ہماری مارکیٹ ہے اس میں بہت زیادہ گیپ ہے۔ سمجھنے کہ جو کچھ پڑھ کے آ رہے ہیں، انہوں نے خود نے بتایا کہ میں نے جو کچھ پڑھا تھا اور اس کے اندر انٹر تک جو کچھ پڑھا اور اس میں جو پہاڑے پڑھے تھے وہ تو مجھے یاد ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پر کام آ گئے، باقی کچھ بھی مجھے کام نہیں آیا میری پریکٹیکل لائف کے اندر۔ انہوں نے بتایا کہ اگر میں شاید بہت پہلے خواب دیکھ لیتا، اگر میں پہلے ڈریم دیکھ لیتا تو شاید یا مجھے سکھایا جاتا اس وقت اسکول کے اندر، تو پھر شاید میں آج جس مقام پہ ہوں اس سے بھی زیادہ یا جلدی پہنچ جاتا ہے اس اسٹیج کے اوپر۔ اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ہماری جو کریٹیوٹی ہوتی ہے، جو اسکلز ہوتی ہیں اس کو کل کر دیتے ہیں، بچوں کی جو اسکلز ہیں ان کو ڈریم جب دیکھنا ہوتا ہے وہ ہم لوگ ان کی تمام اسکلز کو کل کر دیتے ہیں، ہم لوگ صرف ان کو رٹافیکیشن اور جو بھی باتیں ہیں ان میں لگا دیتے ہیں، وہی علم ان کو دیتے ہیں۔ اور اس نے دوسرا بات تجسس کی بتائی کہ جس کے پاس تجسس ہوتا ہے، جس کے پاس جو کیورس ہوتا ہے کسی بھی نالج کو، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ کر ہی لیتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ انٹرسٹ ہے آپ کا، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کسی چیز میں، اگر آپ کسی چیز کے لیے کیوریس ہیں تو آف کورس آپ جو ہے حاصل کر لیں گے، اگر آپ کیوریس نہیں ہیں تو پھر آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے بتایا کہ ایک کوٹیشن بتائی، ڈریمز ہیز اسٹرینج کوالٹی دیٹ اٹ مینیفیسٹس انٹو ریئلٹی۔ جو ڈریمز ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ وہ ریئلٹی کے اندر بدل جاتے ہیں، ان کو بدل سکتے ہیں، اور جب تک ہم خواب نہیں دیکھیں گے تب تک ہم کیا کر پائیں گے، کس طرح سے کر پائیں گے۔ تو ہمیں ضرور خواب دیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کیوریسٹی ہونی چاہیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے، اس چیز کو سیکھنے کے لیے اس میں انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہے عدیل ہاشمی صاحب نے بتائی، جو میری لرننگ تھی وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ اگین انشاءاللہ کل ایک اور ویڈیو میں ملیں گے، تب تک دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔